تھے کہ دیکھیں نماز کے ساتھ امانت دار ہونا اور آنیسٹ رہنا اور کمٹمنٹ کا پورا ہونا کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کئی لوگ نا شکایت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یار وہ فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دیکھ لیں کہ وہ 2 نمبری بھی کرتا ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, تو کیا فائدہ اس کی نمازوں کا. تو اس کو بھی تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کمٹمنٹ کے پوائنٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ اصل میں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز جو ہے نا وہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے, یعنی نماز کا جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ برے کاموں سے اور فحش کاموں سے رک جاتا ہے. اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے, اس بندے کی نماز غلط ہے. اور وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایک رسمی ایک عادت سی بن گئی ہے شاید, اور اس کے اندر وہ جو خشوع ہے, وہ جو ایک جو کیفیت ہے, جو پہلی کوالٹی ہے کہ نماز از ناٹ جسٹ ایکشنز اینڈ ورڈز وداؤٹ میننگ اینڈ وداؤٹ اینی سنسیئرٹی. یعنی نماز کے پیچھے ایک پورا جو ہے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے. یعنی صحابہ جو ہیں جو وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر آ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اور رب سے ہم نے بات کرنی ہے. تو وہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا, فیل کرنا. ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ابھی تک نماز کا میننگ نہیں آتا تو افسوس کا مقام ہے کہ ایسی چیز جو ہمیں 5 وقت دن میں کرنی ہے اور 10 دن میں 50 دفعہ کرنی ہے, 20 دن میں 100 دفعہ کرنی ہے, اور آپ کو میننگ ہی نہیں آتا اس کا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کسی نان مسلم کو ملیں اور وہ آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہو, کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں میں. اچھا تو وہ آپ سے پوچھے اچھا یار جب تم یہ بیٹھتے ہو اور یہ کیا پڑھتے ہو, کہتا ہے میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے, آئی ڈونٹ نو. وہ حیران ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کس قسم کا انسان ہے, یہ ایک کام کرتا ہے 5 دفعہ دن میں اور اس 5 دفعہ اتحیات پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پڑھتا ہوگا, اس کو مطلب ہی نہیں آتا اس چیز کا. تو اگر تو انسان جو ہیں وہ نماز پڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. یہاں پہ ایک اور مزے کی بات جو ہم غور کریں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی نماز کا ذکر کرتے ہیں تو اقامت صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ نماز میں خشوع کا ذکر ہو رہا ہے اور نماز کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے. آلدو اقامت میں یہ چیزیں شامل ہیں. پھر اس میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ لغو چیزیں بھی ہیں. اسکالرز لغو کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے. اور اس سے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ انڈیڈ آئی ہیٹ ٹو سی اے مین آئیڈل ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فرام دا ورک آف دس دنیا اور آف دا ہیئر آفٹر. تو اب یہاں پہ جو ایک لیسن میں دیکھتا ہوں, میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی لائف کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہوں گی. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ آج انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ, اتنی کم عمر میں اتنا کچھ کیسے کر لیا. سبحان اللہ, یہی جب وہ بندے کا یہ ویژن اور یہ اسٹائل ہو لیونگ. یہاں پہ ان آیات میں ایک سینٹرل جو آیت ہے وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی کوئی موضوع قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو آیات ہیں وہ غور طلب ہوتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم ہاؤ کین وی ہیلپ آور سیلوز کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمیں لیسن اس میں یہ ملتا ہے کہ یعنی کہ نماز میں خشوع, اسی طرح لغو چیزوں سے اعراض کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے دور بھی کرتی ہیں اور ریٹروسپیکٹ میں یہ آپ کو اس کی طرف لے کے بھی جا سکتی ہیں اگر آپ لغو چیزوں میں پڑھیں. اسی کو قرآن مجید خطوات الشیطان کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ابھی ہم نے بنی اسرائیل میں اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ولا تقربوا الزنا, وہ بھی اسی ضمن میں. تو اسی لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ یہ سٹیپس ہیں ٹورڈز شرم گاہ کی حفاظت.